A Treatise of Human Nature کے سیکشنز 2, 3, 4 اور 5 کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. سیکشن 2 کا نام ہے ڈویژن آف دا سبجیکٹ. جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی، پرسیپشنز کو ہیوم جس طرح دیکھتا ہے، پرسیپشنز انکلیوڈ کرتے ہیں امپریشنز اور آئیڈیاز کو. اینڈ بیکاز آر امپریشنز پریسیڈ آر آئیڈیاز، ہم امپریشنز کی دو ٹائپس کو ڈسٹنگوش کریں گے، دوز آف سینسیشن اینڈ دوز آف ریفلیکشن. کچھ امپریشنز ڈائریکٹلی سینسیشن سے آتے ہیں، فار ایگزامپل اسمیلز یا کلرز، وائل ادر امپریشنز ارائز اونلی فرام تھنگز جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یا ریفلیکٹ اپون کرتے ہیں. فار ایگزامپل تھنکنگ اباؤٹ پین کین میک اس فیل فیئر. کسی اور انسان کی گڈ فارچون دیکھ کے ہم انویس فیل کرتے ہیں. اس بارے میں ہیوم کہتا ہے impressions may be divided into two kinds, those of sensation and those of reflection. The first kind arises in the soul originally from unknown causes. The second is derived in a great measure from all our ideas, and that in the following order. An impression first strikes upon the senses and makes us perceive heat or cold, thirst or hunger, pleasure or pain of some kind or other. Of this impression, there is a copy taken by the mind, which remains after the impression ceases, and this we call an idea. This idea of pleasure or pain, when it returns upon the soul, produces the new impressions of desire and aversion, hope and fear, which may properly be called impressions of reflection because derived from it. These again are copied by the memory and imagination and become ideas, which perhaps in their turn give rise to other impressions and ideas, so that the impressions of reflection are only antecedent to their correspondent ideas, but posterior to those of sensation and derived from them. سیکشن 3 کا نام ہے آف دی آئیڈیاز آف دی میموری اینڈ امیجنیشن. اب ہیوم نے سیکشن 2 میں دو ٹائپس آف امپریشن تو بتا دیے ہیں. اب ہیوم یہاں پہ دو ٹائپس آف آئیڈیاز بھی بتائے گا، دی آئیڈیاز آف دی میموری اینڈ دی آئیڈیاز آف دی امیجنیشن. وہ کہتا ہے کہ امپریشنز آئیڈیاز کو دو طریقوں میں کاز کرتے ہیں. پہلا کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ ایک ہائی ڈگری آف اٹس انیشیل فورس، اٹس انیشیل ویویسٹی کو ریٹین کرتا ہے، اور فار دس ریزن اٹ از سم وٹ بٹوین این امپریشن اینڈ این آئیڈیا. میموری از دی فیکلٹی دیٹ ریپیٹس دیز امپریشنس. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آئیڈیا ہے اٹ لوزز دی امپریشنز ویویسٹی، اور یہ ایک پرفیکٹ آئیڈیا بن جاتا ہے. دا فیکلٹی دیٹ ریپیٹس سچ امپریشنز از دی امیجنیشن. ہیوم اب دو ڈفرینسز بتاتا ہے بٹوین آئیڈیاز آف دی میموری اینڈ آئیڈیاز آف دی امیجنیشن. پہلا یہ کہ جو آئیڈیاز آف دی میموری ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، زیادہ لائیولی ہوتے ہیں دین دوز آف دی امیجنیشن. دوسرا ڈفرینس نوٹ کرتے ہوئے ہیوم کہتا ہے دیر از اندر ڈفرینس بٹوین دیز ٹو کائنڈز آف آئیڈیاز وچ از نو لیس ایویڈنٹ، namely that though neither the ideas of the memory nor imagination, neither the lively nor faint ideas can make their appearance in the mind unless their correspondent impressions have gone before to prepare the way for them, yet the imagination is not restrained to the same order and form with the original impressions, while the memory is in a manner tied down in that respect without any power of variation. Hume essentially یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ میموری جو ہے وہ اوریجنل امپریشنس کی آرڈر اور پوزیشن کو پریزرو کرتی ہے، لیکن امیجنیشن ان اے سینس فری ہے ٹو سیپریٹ اینڈ ری ارینج آل سمپل آئیڈیاز انٹو نیو کمپلیکس آئیڈیاز. ہیوم یہاں پہ اپنا سیکنڈ پرنسپل پرپوز کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے دا سیم ایویڈنس فالوز اس ان آر سیکنڈ پرنسپل آف دا لبرٹی آف دی امیجنیشن ٹو ٹرانسپوز اینڈ چینج اٹس آئیڈیاز. The fables you meet with in poems and romances put this entirely out of the question. Nature there is totally confounded, and nothing mentioned but winged horses, fairy dragons, and monstrous giants. Nor will this liberty of the fancy appear strange when we consider that all our ideas are copied from our impressions, and that there are not any two impressions which are perfectly inseparable. Not to mention that this is an evident consequence of the division of ideas into simple and complex. Wherever the imagination perceives a difference among ideas, it can easily produce a separation. Hume کا سیکنڈ پرنسپل ہے کہ the imagination is at liberty to transpose and change its ideas. ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہم فیری ٹیلز سنتے ہیں، ونگڈ ہارسز کی، فیری ڈریگنز اور مانسٹرس جائنٹس کی، اور یہ جو اسٹرینج کمبینیشنز ہیں جو ہم اپنی امیجنیشن میں پاتے ہیں such as winged horses, they can be explained by the fact that none of our impressions are perfectly separable from other ones. ہمارے دماغ میں کچھ سمپل آئیڈیاز ہوتے ہیں،
اور وہ امالگمیٹ کرتے ہیں انٹو کمپلیکس ونس. سیکشن 4 کا نام ہے آف دی کنیکشن اور ایسوسیشن آف آئیڈیاز. ہیوم یہاں پہ کہتا ہے کہ کچھ یونیورسل پرنسپلز ہونے چاہئیں وچ میک دی آپریشنز آف دی مائنڈ یونیفارم. وہ کہتا ہے ایز آل سمپل آئیڈیاز may be separated by the imagination and may be united again in what form it pleases, nothing would be more unaccountable than the operations of that faculty were it not guided by some universal principles which render it in some measure uniform with itself in all times and places. Were ideas entirely loose and unconnected, chance alone would join them, and it is impossible the same simple ideas should fall regularly into complex ones, as they commonly do, without some bond of union among them, some associating quality by which one idea naturally introduces another. جس طرح ہم نے بات کی امیجنیشن فری ہوتی ہے ٹو سیپریٹ اینڈ ری ارینج سمپل آئیڈیاز انٹو نیو کمپلیکس ونس، لیکن اس فریڈم کے باوجود یہ امیجنیشن کچھ جنرل سائیکولوجیکل پرنسپلس فالو کرتی ہے ایز اٹ مووس فرام ون آئیڈیا ٹو اندر آئیڈیا. یہ ہے دا ایسوسیشن آف آئیڈیاز. ہیوم 3 نیچرل ریلیشنز فائنڈ کرے گا وچ گائیڈ دی امیجنیشن. وہ کہتا ہے this uniting principle among ideas is not to be considered as an inseparable connection, for that has been already excluded from the imagination, nor yet are we to conclude that without it the mind cannot join two ideas, for nothing is more free than that faculty, but we are only to regard it as a gentle force which commonly prevails and is the cause why, among other things, languages so nearly correspond to each other, nature in a manner pointing out to everyone those simple ideas which are most proper to be united in a complex one. The qualities from which this association arises and by which the mind is after this manner conveyed from one idea to another are 3: resemblance, contiguity in time or place, and cause and effect. یہ جو ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہے اٹ ریفرز ٹو دا مینٹل کنیکشن اور لنک جو ہم انسان کریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ تھاٹس، پرسیپشنز اور ایکسپیرینسز کے بٹوین. ہیوم کے مطابق یہ ایسوسیشنز کسی انہیرنٹ یا نیسیسری کنیکشن بٹوین آئیڈیاز کی بنا پر نہیں ہوتے، لیکن دے آر انسٹیڈ فارمڈ تھرو ریپیٹڈ ایکسپیرینسز ویئر ون آئیڈیا برنگس ٹو مائنڈ another آئیڈیا. ہیوم یہاں پہ 3 پرائمری پرنسپلز اور ٹائپس آف ایسوسیشنز بیان کرتا ہے وچ گورن ہاؤ آئیڈیاز آر کنیکٹڈ ان دا مائنڈ. پہلا ہے ریزمبلنس. آئیڈیاز جو ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے کو دے ٹینڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ. جس طرح آپ کے دماغ میں ایک ایپل کا تھاٹ آیا ہے، اٹ مائٹ لیڈ ٹو تھاٹس آف ادر ایپلس کیونکہ ان کی ایک شیڈ سملیرٹی ہے ان اپیرنس. دوسرا ہے کنٹیگوٹی. آئیڈیاز جو ٹیمپرلی یا اسپیشلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں دے آلسو ٹینڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ. فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں ایک اپنے چائلڈہڈ فرینڈ کا خیال آتا ہے اور اس خیال سے آپ کے دماغ میں کچھ میموریز آتی ہیں ان جگہوں کی جو آپ نے ساتھ میں وزٹ کی یا جو ایونٹس آپ نے ساتھ میں ایکسپیرینس کی ایک دوسرے کی پریزنس میں. تیسرا ہے کاز اینڈ افیکٹ. جب ہم کوئی ایک ایونٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں which is followed by another and that too regularly, we tend to associate them. For example, آپ نے ڈارک کلاؤڈس دیکھے تو آپ ایکسپیکٹ کرو گے بارش کیونکہ آپ نے ایک ریگولیرٹی آبزرو کی آف سچ ایونٹس. ہیوم کہتا ہے کہ کمپلیکس آئیڈیاز آر دا موسٹ ریمارکیبل افیکٹس آف دی ایسوسیشن اینڈ یونین آف سمپل آئیڈیاز. اب ہم فالوئنگ سیکشنز میں ایگزامن کریں گے 3 ٹائپس آف کمپلیکس آئیڈیاز: ریلیشنز، موڈس اینڈ سبسٹنسز. سیکشن 5 کا نام ہے آف ریلیشنز. اب یہاں پہ 2 سینسز ہیں، 2 میننگز ہیں ٹو دا ٹرم ریلیشن. پہلا میننگ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ٹو دا کوالٹی کنیکٹنگ 2 آئیڈیاز ان دی امیجنیشن ان سچ اے وے دیٹ ون آئیڈیا نیچرلی انٹروڈیوسز دی ادر. دوسرا جو اس کا میننگ ہے یا جو اس کی سینس ہے وہ یہ ہے کہ the particular circumstance that allows us to compare 2 arbitrarily combined ideas in the imagination. اب جو کامن لینگویج ہے وہ فرسٹ سینس میں استعمال کرتی ہے، لیکن ہیوم کہتا ہے it is only in philosophy that we extend it to mean any particular subject of comparison without a connecting principle.
اب ہیوم لسٹ ڈاؤن کرے گا 7 sorts آف circumstances جو ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ آبجیکٹس کو کمپیئر کر سکیں. اس میں سے پہلا آتا ہے ریزمبلنس. سب ریلیشنس میں کچھ ایک ڈگری آف ریزمبلنس ہوتی ہے، کیونکہ ان آرڈر ٹو کمپیئر تھنگس دیز تھنگس مسٹ فرسٹ ریزمبل ایچ ادر. دوسری ٹائپ جو وہ بتاتا ہے وہ ہے آئیڈینٹی کی. جو ریلیشن آف آئیڈینٹی ہے اٹ ہولڈس اسٹرکٹلی فار کانسٹنٹ اینڈ ان چینجنگ آبجیکٹس. یہ سب سے یونیورسل ریلیشن ہے بیکاز اٹ از کامن ٹو آل بینگز ود سم ڈیوریشن. تیسرا ہے اسپیس اینڈ ٹائم، اور یہ جو ریلیشن آف اسپیس اینڈ ٹائم ہے دیز آر دا سورسز آف کاؤنٹلیس کمپیریزنس، جیسے ڈسٹنٹ، کنٹیگوس، ابو، بلو، بفور، آفٹر اینڈ سو آن. آئیڈینٹی کے بعد دس از دا نیکسٹ موسٹ یونیورسل اینڈ کمپریہنسو ریلیشن. فورتھ میں آتا ہے کوانٹٹی اور نمبر. آبجیکٹس جن کو ہم کوانٹیفائی یا کاؤنٹ کر سکتے ہیں دے کین آلسو بی کمپیئرڈ ان ٹرمز آف دیئر نومیریکل ویلیو. ففتھ میں آتا ہے ڈگریز اور انٹینسٹیز آف کوالٹی. جب دو آبجیکٹس ایک کامن کوالٹی شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کوالٹی کو پوزیس کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈگریز کے اندر. فار ایگزامپل دو آبجیکٹس دونوں ہی بھاری ہیں لیکن ان میں سے ایک تو دوسرے سے بھاری ہوگا یا ایک تو دوسرے سے لائٹر ہوگا. چھٹا ہے کانٹرائٹی. ہمیں یہ لگتا ہوگا کہ کانٹرائٹی کو ہم ایز اے ریلیشن استعمال نہیں کر سکتے ہیں بیکاز آل ریلیشنس مسٹ ہیو سم ڈگری آف ریزمبلنس، بٹ ایون ریلیشنس آف کانٹرائٹی انوالو ریزمبلنس. مثال کے طور پر ایک ڈیفینیٹیو ریلیشن آف کانٹرائٹی وہ ہے ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس. یہاں دونوں آئیڈیاز ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان سو فار ایز دے بوتھ امپلائی سم آبجیکٹ ایون دو نان ایگزسٹنس ایکسکلوڈس دی آبجیکٹ فرام آل ٹائمز اینڈ پلیسز. اور ساتواں ہے دا ریلیشن شپ آف کاز اینڈ افیکٹ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں.